وأنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها من الموبقات أو كما قال رسول الله صلی اللہ تعالی عنہ. محترم بزرگوں، عزیزوں، بھائیوں، جب کوئی خرابی، کوئی گناہ معاشرے کے اندر عام ہو جائے تو اس کی قباحت و شناعت لوگوں کے دل و دماغ سے نکل جاتی ہے. آج کل ایک گناہ کبیرہ جس کے سلسلے میں احادیث میں سخت وعیدیں اور اللہ جل شانہ کے سخت غضب کا بیان کیا گیا ہے، وہ اس قدر عام ہو گئی ہے کہ لوگوں نے اس کو گناہ کے زمرے سے ہی نکال دیا ہے. میرا اشارہ تصویر کشی کی جانب ہے. تصویر بنانا حرام ہے. میں اپنی طرف سے کچھ عرض کرنے کے بجائے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. اگر یقین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر اور خود بھی اس کی قدر و قیمت سے ہمارے دل و دماغ کے اندر، تو ہمیں اپنے طرز عمل پر غور کرنا چاہیے. میں روایتیں آپ کو سناتا ہوں. بخاری و مسلم کی روایت ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم احيوا ما خلقتم. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تصویریں بنانے والے ہیں، صورتیں بنانے والے ہیں، ان کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا احیوا ما خلقتم، جو تم نے چیز بنائی ہے اس پہ جان بھی ڈالو، کیونکہ یہ مسئلہ جاندار کی تصویر کا ہے. جب شکل بنائی ہے یا مجسمہ بنایا ہے تو اس پہ جان بھی ڈالو. وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ، اور جن گھروں کے اندر تصویریں ہوتی ہیں اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. ایک روایت میں فرمایا انہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اشد الناس عذابا یوم القیامۃ الذین یضاہون بخلق اللہ. قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب والے وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی مشابہت کرنا چاہتے ہیں. یہ خالق اللہ ہے، اس نے جاندار کو پیدا کیا، ہم بھی جاندار بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے صفت خاصہ کے اندر شریک بننے کی کوشش کرتے ہیں. ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالیٰ ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة وليخلق حبة أو شعيرة. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو میرے پیدا کرنے کی طرح پیدا کرنے چلا ہے. جیسے میں جاندار کو بناتا ہوں، یہ شکل بنا رہا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا. چاہیے کہ ایک چیوٹی بنا کر دکھلا دے، ایک دانا بنا کر دکھلا دے، ایک جو پیدا کر دکھلا دے. خالق اللہ کی صفت ہے، خالق اللہ ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تخلیق کی صفت میں مشابہت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے. قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اشد الناس عذابا عند اللہ المصورون. سب سے زیادہ سخت عذاب والے قیامت کے دن اللہ کے نزدیک وہ ہوں گے جو تصویریں بنانے والے. سب سے زیادہ سخت عذاب والے اللہ کے نزدیک وہ ہوں گے جو تصویریں بنانے والے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے یہ کہا کہ حضرت میرا پیشہ دستکاری کا ہے اور میں تصویریں بناتا ہوں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو تمہارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل کر دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ من صور صورۃ قال اللہ
فإن الله معذبه حتى ينفخ فيه الروح وليس بنافخ فيها أبدا. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ جو شخص کوئی تصویر بنائے گا اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ اس میں روح ڈالو اور عذاب دیتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیں گے جب تک کہ اس میں جان نہ ڈال دے، اور ظاہر بات ہے وہ جان ڈال نہیں سکتے. جب یہ بات عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی فَضَبَتْ رَجُلُ ضَبَّةً شَدِيدَةً، کیونکہ وہ خیر کا زمانہ تھا، کہتے ہیں اس شخص نے بڑی گرم سانس لی، گھبرا کر اس نے زور کی سانس لی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں تو تم کو حکم حدیث سنا رہا ہوں، اگر تو مجھے تصویر نہیں بناتا ہے تو درختوں کی تصویر بنا، پہاڑ کی تصویر بنا، عمارت کی تصویر بنا، جانور کی تصویر نہ بنا. اب آج دیکھ لیجئے یہ وبا کس قدر عام ہو گئی ہے. کیا علماء اور کیا طلباء اور کیا عوام، یہ ملٹی میڈیا موبائل ہر ایک کی جیب کے اندر ہے، جس میں کیمرہ ہے، ویڈیو بن رہا ہے، فوٹو لیا جا رہا ہے، اور تو اور خالص دینی تقریبات کے اندر جیسے دستار بندی ہو رہا ہے، ادھر پگڑی باندھی جا رہی ہے، ادھر تصویر کھینچی جا رہی ہے. درس میں کتابوں کا اختتامی پروگرام ہے، حدیث کی کتابوں کے اختتام ہو رہا ہے، طلبہ اس کے اندر بیٹھے ویڈیو بناتے ہیں اور اس کو وائرل کرتے ہیں. اس قدر بے شرمی کی بات ہے. اسی حدیث کا درس ہو رہا ہے جس میں یہ باتیں بیان کی گئی ہیں، اسی درس کے اندر بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شدید ترین فرمان کا اس طریقے سے گویا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ تصویریں بنا رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں اور اس کو وائرل کر رہے ہیں. مسجدوں میں تصویریں کھینچی جاتی ہیں، درسگاہوں میں تصویریں کھینچی جاتی ہیں، اور اس میں دیندار غیر دیندار کا کوئی فرق نہیں رہ گیا ہے. بلکہ اب تو کوشش یہ ہو رہی ہے کہ تصویر سازی کو، خاص طور سے ڈیجیٹل تصویر کو جائز قرار دے دیا جائے. تعویلیں کی جاتی ہیں کہ اس کی شکل محفوظ نہیں ہوتی، اس میں ذرات ہوتے ہیں، اس میں تو اس کی معمولی ہوتی ہے، اس میں تصویر نہیں ہوتی. کیا فرق ہے اس تصویر اور اس تصویر کے اندر؟ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ غالباً مصر گئے تھے، وہاں کے علماء سے اس مسئلے میں گفتگو ہو گئی. انہوں نے کہا کہ کیمرے کی تصویر میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ تصویر بنائے جس میں ہاتھ کا کام ہوتا ہے، یعنی مجسمہ بنایا جائے، برش سے پینٹ کیا جائے. حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کیمرے میں تصویر کیسے آتی ہے؟ سب کلک کیا جاتا ہے. کہ کس چیز سے کیا جاتا ہے؟ کہ ہاتھ سے. یہ ہاتھ کا عمل ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہاتھ کا عمل نہیں پایا جاتا. اس لیے میرے بھائیوں اس کی شناعت اور اس کی قواعد کو سوچیں، کس قدر قبیح عمل ہے یہ. جس گھر میں تصویر ہوتی ہے اس سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے، عذاب کے فرشتے تو ہر جگہ پہنچیں گے، روح قبول کرنے والے تو ہر جگہ پہنچیں گے. اس لیے اس کو بیان کرنا چاہیے، علماء کو بیان کرنا چاہیے، اور اللہ معاف کرے ہماری برادری کو، علماء کو، متقین کو، کہ اس پر نکیر نہیں کرتے. تصویر کھینچی جا رہی ہے، پروگرام ہو رہا ہے، تصویریں کھینچی جا رہی ہیں، روکتا بھی نہیں کوئی تجھے کیا کر رہے ہو، ہٹاؤ اس کو، منع کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اس وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں. میں اپنے طلبا سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں اور عام حضرات سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اس گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اس سے اپنے آپ کو روکیں. بلا ضرورت ویڈیو کالنگ کی جاتی ہے، آواز پہنچائی جا سکتی ہے. ویڈیو کالنگ ایک عام مشغلہ ہو گیا ہے، ادھر کی تصویر یہاں آ رہی، یہاں کی تصویر وہاں جا رہی ہے. شادیوں میں پورا ویڈیو بنائی جاتی ہے، اس میں عورتیں ہیں، محرم نہ محرم تمام کی تمام سجی سجائی زیور سے لدی ہوئی عورتیں ہیں، ان کی پوری فلم بنائی جاتی ہے، اور اس کے بعد فخریہ بیٹھ کے ان کو دکھایا جاتا ہے. شرم و غیرت کا جنازہ نکل گیا ہے. شرم نہیں معلوم ہوتی کہ ہم اپنے گھر کی مستورات کے اس طریقے سے فوٹو کھینچ کر اس کی فلم بنا کر اور اس کی نمائش کرتے ہیں، دوسروں کے سامنے دکھاتے ہیں. کیا فائدہ اس پردے کا کہ ہم گھر سے نکلتے وقت برقع اڑاتے اور اس کے بعد اس کی فلمیں بنا کر دوسروں کو دکھائیں. دارالعلوم دیوبند میں زیارت کے لیے لوگ آتے ہیں، بار بار تاکید کی جاتی ہے، اعلانات کیے جاتے ہیں کہ یہاں تصویر کھینچنا منع ہے، عمارتوں کی تصویر کھینچنا بھی منع ہے. لیکن شرم کی بات یہ کہ عورتوں کو لے کر آتے ہیں، سامنے عورتوں کو لے کر باقاعدہ پوز بنا کر فوٹو لیا جاتا ہے. انہی اسباب کی بنا پر
دارالعلوم میں پابندی لگائی تھی. میں یہاں مسجد میں بیٹھ کے اعلان کر رہا ہوں کہ اگر اس طریقے پر اس طرز عمل کے اوپر پابندی نہیں ہوئی اور لوگوں نے اپنی حرکتیں نہیں چھوڑی تو دارالعلوم دوبارہ عورتوں کے دارالعلوم میں داخلے کو پابندی لگا دے گا. کھلے طور پر اس بے حیائی کی اجازت تربیت نہیں دی جائے گی. لوگ راضی ہو یا ناراض ہو کو اس کی پرواہ نہیں ہے. ہم حرام کام کرنے کی اجازت اس طریقے سے نہیں دیں گے. اگر اس حرکت پر پابندی نہیں لگی تو دارالعلوم دوبارہ عورتوں کو پابندی لگائے گا. جب میری آواز جہاں تک پہنچ سکتی اس کو پہنچا دیا جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.